तुम लोगों को पाला। जो तुम्हें पाल रहे हैं तुम उन्हें कह रहे होगे, तुम उन्हें पाल रहे हो। सिंध के लोगों ने तुम्हें अपने दिलों में जगह दी। ना जुबान ठीक, ना लग रहा था कि दिमाग ठीक। ये बात करते हैं सिंध के खिलाफ। महाजिरों के लिए नफरत और हकारत का पैगाम है। ये क्या समझते हैं कि सिंध वाले हमने चूड़ियां पहन के रखी हैं? लड़ाई झगड़े तफरके की बुनियाद है ये बात। मुहाजिर 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 कहते हैं, वो जो यहाँ पे रहता है वो सिंधी है। ये सुहेल अनवर सियाल का माइंडसेट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का माइंडसेट। 12 मई वाले वाक़ये जो है बर्दाश्त करके बैठे हैं। 12 मई पर उसको कंडेम करना चाहते हैं करें, लेकिन उस लीडर के साथ आप एक बुरी कौम को नत्थी ना किया करें। ये बात करते हैं कि सिंध के लोगों को ये पाल रहे हैं। कराची पाल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फवाद अनवर। गो के इससे कबल भी हमने इस इशू के ऊपर प्रोग्राम किया था, अलबत्ता उस वक्त तक पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जानिब से उस मामले पर भरपूर तरीके से नोटिस नहीं लिया गया था। लेकिन आज इस दिन की अगर हम बात करें तो ये इशू फ़िलहाल तो एक तरफ हमें एक साइड लाइन पर जाते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन जो एक आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, जो आफ्टर शॉक्स होते हैं, उनका सिलसिला जारी है। इस वक्त अगर मुख्तलिफ सोशल मीडिया के मीडियम्स की बात करें तो वहाँ पर हमें कौमियतों के हवालों से, लसानियत के हवाले से मुख्तलिफ तरह के जो इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट हम मुख्तलिफ लोगों को करते हुए देख रहे हैं। साथ साथ ये भी इतला थी कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सिंधियों से रिलेटेड कुछ चॉकिंग्स भी की गई, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। अपने आज के इस प्रोग्राम में ये ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे कि हम सब के दरमियान हम आहंगी किस हद तक ज़रूरी है और क्या वाकई हम एक पाकिस्तानी बनकर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। भले सिंधी हो, बलोची हो, पंजाबी हो, पठान हो या मुहाजिर हो या किसी भी कौमी से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स हो, क्या सिर्फ पाकिस्तान की बात की जा सकती है और किस तरीके से इस तरह के तफरक़ों को ख़त्म किया जा सकता है। इन तमाम तर मामलात पर दो टोक गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर सलीम हैदर साहब, जो कि सरबराह हैं मुहाजिर इत्तेहाद तहरीक। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में आप अपना कीमती वक्त हमें देने जा रहे हैं। गो कि वो जो मामला था उसके ऊपर बहस अब पुरानी है, लेकिन साथ साथ ये पहली बार नहीं है कि इस तरह के कोई मामलात नहायत ही अहम फोरम्स पर उठाए गए हों। अगर आप बात करें सिंध असेंबली की, इसका एक अपना एक सिंध असेंबली की एक अपनी वैल्यू है, सिंध असेंबली की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। वहाँ पर इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयानात का आना, गो कि उनको कंडेम किया जा चुका है। आप क्या समझते हैं कि क्या इस तरह से जो मुख्तलिफ कौमियतों के लोग हैं उनके सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होते? बहुत शुक्रिया, आपने एक बहुत हसास मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए मुझे बुलाया। देखिए, ये जो इस वक्त सिंध असेंबली के फ़ोरम पर गुफ्तगू हुई है, वो चाहे किसी तरफ से भी हो, वो महाजरों की तरफ से ये कहा गया कि उन्होंने शुरू की है या उसके जवाब में, लेकिन जो सयाल जो उनका सूबाई वज़ीर है उसने थे जी हाँ जो उनके सूबाई वज़ीर दाखिला थे, तो उन्होंने जिस तरह की गुफ्तगू एक जज्बाती अंदाज में की, उसका जो है वो रद्द अमल जो है वो पैदा हुआ है। और उसके बाद जो है वो बात की, मैं समझता हूँ कि ये असेंबली के अंदर एक मोअज़्ज़ज़ फोरम है, सबसे बड़ा फोरम है सूबे का, यहाँ पर इसको पार्लियामेंट भी कहते हैं, तो कम से कम गुफ्तगू और ज़बान तो पार्लिमानी होना चाहिए। ठीक। और या फिर अगर कम से कम कोई बात की जाए, उसकी कोई दलील हो, कोई सबूत हो, बग़ैर दलील सबूत के महज इल्ज़ामात और जज्बाती कालम गलोच से हर दफ़ा एज ए पाकिस्तानी शहरी के हमारा सर जो है वो शर्म से झुक जाता है। तो इस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ है और उसके बाद सिंध के अंदर नफ़रतें बढ़ी हैं। अब ये इसका से जो है वो गो के बिलावल साहब ने उसका नोटिस लिया है, लेकिन ये कि सिंध के अंदर इस वक्त जो सूबा सिंध है उसमें सिंधी भी रहते हैं, महाजिर भी रहते हैं और गैर दूसरे कौमें भी रहती हैं। हमें एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए, हमें एक दूसरे को समझना चाहिए। और मैं तो इस पूरी गुफ्तगू की, पूरे एपिसोड की खुले अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। मैं समझता हूँ ये गलत हुआ है बहुत। ठीक है, आपने मजम्मत भी की और गो कि इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। इनफैक्ट आपको आज जिस मौजू पर मैंने मदऊ किया वो यही है कि एक इशू तो हो जाता है, असेंबली पर बहस भी हो जाती है, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो जाती हैं
اور متعلقہ پارٹی کے چیئرمین خود نوٹس بھی لے لیتے ہیں اور سرزنش بھی کر دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ کو خود پتا ہوگا کہ اس طرح کے ایشوز کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر مختلف طرح کے مواد ان کا پرچار کیا جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کے پاس بھی اطلاعات آئی ہوں گی کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں سندھیوں سے ریلیٹڈ نفرت انگیز وال چاکنگز، اور نہ صرف وال چاکنگ بلکہ سنگین نوعیت کی اس میں کچھ چیزیں مینشن کی گئی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی روک تھام کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے یہ جو ابھی جس کی ذکر ہو رہا ہے وال چاکنگ، ظاہر ہے کہ اس کو تو میں ابھی کہوں گا کہ نامعلوم لوگوں کی طرف سے ایسا کیا ایک بار پھر نامعلوم افراد ایکٹیو ہو گئے ہیں یہاں پر، اور جو ہے اس میں سندھیوں کے حوالے سے ہی نہیں، بہت سی جگہوں پہ مہاجروں کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کچھ مغلظات لکھی گئی ہیں، اور جس میں خاص طور سے ایک جماعت کے سربراہ کو ٹارگٹ کر کے بات کی گئی ہے، تو وہ بھی ہے. اور میرے خیال ہے کہ ہمیں تو میں نے کہا دونوں طرف سے دونوں چیزوں کی مذمت کی کرتے ہیں ہم، دونوں طرف سے جو ہیٹ اٹھائی گئی ہے. اور بدقسمتی سے یہ الیکٹڈ لوگ ہیں، یہ اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. وہ گفتگو تو ہو گئی نا اسمبلی میں، لیکن اس کے بعد یہ کون سے ایسے عوامل ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ کسی دراڑ کو واضح کیا جائے، ڈیفرنسز کو مزید بڑھاوا دیا جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں ہی کے نیچے جو کارکنان ہیں، یہ دونوں کی طرف سے یہ کمپین چل رہی ہے. ہم تو دونوں کی مذمت کر رہے ہیں جنہوں نے اس ایپیسوڈ کو انیشیٹ کیا ہے. اس میں پیپلز پارٹی کے بھی مقاصد ہوں گے جو ان کا وہ ایلیمنٹ ہے، اور جو ایم کیو ایم کی طرف سے اس کا جواب دیا گیا ہے متحدہ کی طرف سے. تو میں نہیں اس بات کو وہ مانتا کہ جی یہ کوئی کسی اور کو جس کا اس میٹر سے تعلق نہیں ہے وہ اس میں جو ہے نا، یہ دونوں کی طرف سے ہو رہی ہے، اور اس کو رکنا چاہیے اور اس کا نوٹس لینا چاہیے. اس سے صوبے کے اندر بڑے پیمانے پر مزید کشیدگی بڑھ سکتی ہے، اس کو فوری طور سے روکا جائے. اچھا مجھے بتائیں، جب اس طرح کے ڈیفرنسز کریٹ ہوتے ہیں تو کیا کچھ معاملات ہوتے ہیں؟ گو کہ اس کے اوپر میں آپ سے بھی بات کروں گا. اس وقت ہمیں آن کال جوائن کیا ہے جناب اسماعیل راہو صاحب نے، جو کہ صوبائی وزیر بھی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. بہت بہت شکریہ کہ اس پروگرام میں آپ اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے جا رہے ہیں. سر یہ مجھے بتا دیجیے گا کہ یہ جو سچویشن ہمارے سامنے ہے، یہ تمام تر ایشوز اس طرح کے اپلفٹ ہونا، پھر اس کے بعد مختلف طرح کے بیانات سامنے آنا، گو کہ خود بلاول صاحب نے اس بات کا نوٹس بھی لیا اور خود جو ہے وہ پوچھ گچھ بھی کی گئی. لیکن اب آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں وال چاکنگز کی گئیں، جو کہ نہایت ہی کنڈیمیبل ایک ایکٹ ہے. آپ اس کے اوپر ابتدا میں کیا کامنٹ کریں گے سر؟ ہلو، السلام علیکم فواد صاحب. جی سر. دیکھیں، یہ اس دن جو صوبائی اسمبلی میں جو کچھ بھی یہ ایپیسوڈ ہوا وہ بہرحال اچھا نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی طرح اس کو سراہا نہیں جا سکتا. جو دونوں طرف سے جملوں کا تبادلہ ہوا، الفاظ کا تبادلہ ہوا، ایکسچینج ہوئے الفاظ جملے، تو لیکن ایک بات میں آپ کو تھوڑی واضح کرتا چلوں کہ خیر ہمارے تو چیئرمین صاحب نے بھی فوراً اس بات کا نوٹس لیا کہ یہ ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اور ہماری طرف سے بھی اسمبلی میں اس بات کو محسوس کیا گیا. لیکن آپ اگر تھوڑا اسے جو ہماری طرف سے جو بھی بات ہوئی، آپ نے جیسے بات کی کہ جی سہیل انور شاہ صاحب نے بات کی، لیکن اس سے پہلے اگر آپ چلے جائیں گے 2-3 تقاریر اگر اس طرف کی آپ لے لیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہاں سے یہ جو ہماری طرف سے جو بات ہوئی تھی وہ ایک ری ایکشن میں ہوئی تھی. وہاں سے جو باتیں کی گئی تھیں، کچھ ایسی باتیں کی گئی تھی جو کہ ہم تو دیکھیں، ہم تو حکومت ہیں، گورنمنٹ ہیں. اگر نہ بھی ہوتے ہم گورنمنٹ تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی، آپ کو پتا ہے کہ پورے پاکستان کی پارٹی ہے، اس میں تمام صوبوں کی پارٹی ہے، اور صوبے سندھ کی سب سے بڑی پارٹی ہے اور ہمیشہ رہی ہے، اور اس میں تمام قومیتوں کے لوگ ہیں. اس وقت بھی ہیں صوبے سندھ کے اندر بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں تمام قومیتوں سے لوگ ہیں، اور وہ تمام نمائندہ پوزیشنوں پہ ہیں، وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں ہر پلیٹ فارم پہ اور اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو. لیکن اس طرف سے کچھ ایسی باتیں ہو گئی تھی جو ری ایکشن میں، ظاہر ہے اگر آپ کسی کے گھر میں پتھر پھینکیں گے تو آپ وہاں سے پھولوں کی توقع تو نہیں کر سکتے، تو وہاں سے پھول برسیں گے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم ایز گورنمنٹ سمجھتے تھے کہ ہمیں سننا ہے، ہمیں برداشت کرنا ہے،
اور ہماری طرف سے یہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی. تو وہ بات بہرحال ریئلائز کی گئی ہماری قیادت سے بھی, ہمارے چیئرمین صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی ریئلائز کی, اور سب نے, ہماری جو اسمبلی میں ہم بیٹھے تھے وہ سب نے ریئلائز کی, اور اس بات کا وہ حل ہو گیا. لیکن بنیادی طور پر یہ بات دیکھیں, جو اصل چیز ہے کہ یہ چیزیں ہوتی کیوں ہیں. اصل وہاں سے اگر آپ تھوڑا سنیں گے تو وہاں سے یہ کہا گیا تھا, جو جہاں تک میں ریکال کر سکتا ہوں, اگر میں غلط ہوں تو مجھے کوئی بھی درست کر سکتا ہے, سلسلے میں ہو سکتا ہے. تو وہاں سے پہلے یہ کہا گیا کہ جی یہ جو باقی سندھ ہے وہ کراچی پہ بوجھ ہے. تو مطلب اس قسم کے کچھ ایسے جملوں کا تبادلہ وہاں سے 2-3 تقاریر میں ہوا, جس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ری ایکشن یا ایموشنز ہونا, ایکسائٹمنٹ ہونا, وہ نیچرل تھی, جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی, یا وہاں سے بھی نہیں ہونا چاہیے تھا, وہاں سے بھی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری پارٹی سمجھتی ہے, سندھ حکومت سمجھتی ہے, ہماری قیادت سمجھتی ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, مستقل طور پر ان کا ادراک ہونا چاہیے. ہم جو بھی سمجھ یہاں ہیں, سندھ تو دیکھیں, سندھ تو ایک کلچر کا نام ہے, ایک تہذیب کا نام ہے, ایک صدیوں کی تہذیب ہے. سندھ میں کون ہے, سب یہاں آئے ہوئے ہیں, کوئی 100 سال پہلے آیا ہے, کوئی 50 سال پہلے آیا ہے, کوئی 200 سال پہلے آیا ہے, کوئی 300 سال پہلے آیا ہے, کوئی 4000 سال پہلے آئے ہیں. لوگ جو ہم سب ہیں وہ 3000-4000 سال پہلے لوگ آئے ہوئے ہیں. تو اس طریقے سے مختلف ادوار میں یہاں لوگ سندھ کے اندر آتے رہے ہیں. تو وہ یہاں کے ہو گئے, وہ یہاں کی زبان, یہاں کی تہذیب, یہاں کی کلچر, یہاں کی ٹریڈیشنز, یہاں کے کسٹمز انہوں نے اپنا لی, اور اب کوئی فرق نہیں ہے. تو یہاں اور لوگ نہیں ہیں کیا, سب ہیں. دیکھیں, یا پٹھان بھی ہیں یا پنجابی بھی ہیں, لیکن انہوں نے اپنی جماعتوں کا نام اس حوالے سے نہیں رکھا کہ جی یہ پرٹیکولر پنجابیوں کی جماعت ہے, یہاں ان کی ایفیلیشن مختلف جماعتوں سے. تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اردو اسپیکنگ جو لوگ ہیں وہ وطن دوست ہیں, پاکستان دوست ہیں, سندھ دوست ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم سب پاکستانی ہیں. اس کے بعد ہم سب جو بھی یہاں رہتے ہیں ہم سب سندھی ہیں, اور ہمیں مل کے اس ملک کی تعمیر کرنی ہے, اس ملک کو آگے بڑھانا ہے. ہمیں مل کے سندھ کی فلاح اور بہبود کو سوچنا ہے. اگر یہ جو اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں, یہ وال چاکنگ ہونا اور یہ ہونا, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کوئی بھی کر رہا ہے, یہ نہ تو سندھیوں کا خیر خواہ ہے, نہ ہی اردو اسپیکنگ والوں کا خیر خواہ ہے. یہ کسی بھی جو بھی لوگ یہاں رہتے ہیں وہ کسی کا بھی خیر خواہ نہیں, یہ امن کے دشمن ہیں لوگ. یہ نہیں چاہتے کہ کراچی میں امن ہو. ہلو جی, آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. میں یہاں پہ دو آواز آپ کی مجھے صاف نہیں آتی. جی, اب آپ مجھے سن سکتے ہیں اسماعیل راؤ صاحب؟ ہلو, میں چاہوں گا کہ آپ کو ہم دوبارہ رابطہ کر سکیں, تاکہ 2 اہم سوالات ہیں جو کہ میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, دوبارہ کریں آپ. جی, ہم آپ کو دوبارہ کال کرتے ہیں. یہ مجھے بتا دیجیے گا سر, اسماعیل راؤ صاحب نے بڑی اچھی بات کی, اور میں ہر بار چاہتا ہوں کہ میرے ایٹ لیسٹ پروگرام سے یا اس فورم سے ہم پازیٹیوٹی کو اسپریڈ کریں. لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے گفتگو کے دوران 2 اہم باتیں بھی کہی. انہوں نے کہا کہ وہ تمام لوگ جو کہ نہ صرف سندھ بلکہ پاکستان کے کسی بھی حصے میں آئیں, سب سے پہلے تو اپنے آپ کو پاکستانی تصور کریں. اس کے بعد جس بھی حصے میں, انہوں نے سندھ کو ایز اے ریفرنس کہا کہ وہ سندھ میں اگر آئے ہیں تو وہ اپنے آپ کو سندھی تصور کریں. تو سر, آپ اپنے آپ کو اب تک مہاجر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ نے ہجرت کر لی, یہاں پر آ کر آپ بس گئے, یہاں پر آپ کی اب دیگر نسلیں اب آباد ہونے جا رہی ہیں, تو آپ اپنے آپ کو سندھی کیوں نہیں کہتے ہیں سر؟ یہ مجھے بتا دیں. بہت اچھی بات کی ہے راؤ صاحب نے, اور بالکل ٹھیک ہے کہ ہم پاکستان میں جو ہماری وطنیت ہے تو اس حوالے سے ہم پاکستانی ہیں, اور سب پاکستانی ہیں. جو پنجاب میں رہتا ہے یا کے پی میں رہتا ہے, وہ بھی بلوچستان میں, سندھ میں بھی سب پاکستانی ہیں. اب اگر اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ ہم سندھی ہیں, اگر وہ اپنے سندھی ہونے کی تکرار نہ کریں, اگر وہ سندھ سے ایسی پالیسیز ختم کروا دیں کہ جس سے مہاجر کے نعرے کو تقویت ملتی ہے, اب اگر زبردستی یہ ہو, دیکھیں اس کے بعد مہاجر کا نعرہ وہاں سے, جیسے انہوں نے کہا کہ کسی کی گفتگو کے جواب میں ریئیکشن آیا, بالکل. تو آپ جب سندھی کی تکرار کریں گے, آپ زبردستی یہاں پر سندھی پڑھانے کی کوشش کریں گے, حتیٰ کہ دیکھیے آپ سرکاری اسکولوں میں پڑھا رہے تھے, آپ ابھی میں بات بتاتا ہوں, آپ سرکاری اسکولوں میں پڑھا رہے تھے زبردستی,
آپ زبردستی بچیوں کو اجرک پہنا رہے ہیں، قباحت ہے نہیں، ان کو پسند نہیں ہے، نہیں لیکن زبردستی نہیں ہو سکتے، آپ زبردستی نہیں کر سکتے۔ میں سر آگے بڑھتا ہوں، میں بتاؤں اس کے بعد پرائیویٹ سر میں یہاں پر آپ بسے تو آپ اپنے آپ کو سندھی کیا کہلوانے کے لیے تیار ہیں؟ مجھے آپ سے اتنا بتا۔ دیکھیں اس کے بعد کیا کیا کہ پرائیویٹ اسکولوں میں پہنچ گئے کہ بھئی یہاں پہ سندھی پڑھاؤ۔ اچھا پرائیویٹ اسکولوں کے بعد اے لیول اور او لیول کے اسکولوں میں پہنچ گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے کہا، میں اب قباحت اب بتا رہا ہوں اس سوال کے جواب میں، کہ مجھے یہ بتاؤ، ان عقل مندوں سے پوچھو کہ اے لیول اور او لیول کے اندر جس کا یہ سبجیکٹ ہی نہیں ہے سندھی، جس کا امتحان ہی انگلینڈ سے ہونا ہے، تو وہاں کا بچہ کیوں ٹائم ضائع کرے گا سندھی سیکھنے پہ؟ اچھا سندھی سیکھ لے گا، اس کو جا کے اپنی زبان کو استعمال کہاں کرے گا؟ وہ لڑکانہ میں، خیرپور میں، اس کو جانا نہیں ہے کراچی کے بندے کو، انہوں نے اس کو وہاں نوکری نہیں دینی ہے، اس کا وہاں کا ڈومیسائل نہیں بننے دینا ہے، تو اس نے کیا اس زبان کو سیکھ کے، اس سے بہتر ہے وہ اسپینش سیکھ لے، اس سے بہتر ہے وہ فرینچ سیکھ لے، شاید زندگی کسی کونے میں اس کو کام آ جائے۔ مجھے کہا جا رہا ہے، میں بریک کی طرف جاؤں گا، بریک کے بعد میرا سوال اسی جگہ سٹینڈ کرتا ہے کہ کیا آپ اپنے آپ کو جس جگہ جس صوبے کے اندر رہ رہے ہیں اس صوبے کا باشندہ ماننے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ ایک بریک، اور بریک کے بعد پروگرام کا سلسلہ ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک کے بعد سر مجھے میرے سوال کا ذرا دو ٹوک جواب دے دیجیے گا۔ جس طرح راہو صاحب نے بھی کہا تھا کہ سندھ میں رہنے والا ہر شخص سندھی ہے، تو آپ جس طریقے سے، میں آپ کا بھی جب انٹرویو دیتا ہوں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سربراہ ہیں مہاجر اتحاد تحریک کے، تو میں بار بار آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا سندھ میں رہتے ہوئے آپ اپنے آپ کو سندھی کہلانا پسند کرتے ہیں؟ سر دو ٹوک جواب چاہیے۔ دیکھیے بالکل دو ٹوک بات یہ ہے کہ مہاجر خود ایک الگ قوم ہے، تو اب اس کو اگر ہم اپنے آپ کو اپنی قوم کی شناخت کی بات کرتے ہیں، کسی تصادم کی بات نہیں ہے، سندھی کہنے کا مسئلہ نہیں ہے، مہاجر ایک جداگانہ قوم ہے۔ اب سندھ میں رہنے والا، سندھ میں تو پختون بھی رہتا ہے، تو وہ تو سندھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ پختون کہلاتا ہے، پختون کہلاتا ہے، پنجابی بھی رہتا ہے، پنجابی آبادگار کہلاتا ہے، وہ پنجابی 70 سال ہو گئے، 100 سال ہو گئے، 200 سال ہو گئے، ان کا ایک اپنا کلچر، سر ان کا اور ہم میں فرق کیا ہے؟ ہماری تاریخ ان سے بڑی ہے، ان کی تو ابھی تاریخ شروع ہوئی ہے، ہماری تو 1000 سال کی تاریخ ہے۔ ہماری قوم نے اپنی شناخت مہاجر ہم نے طے کی ہے، ہم نے اس کے اوپر لاکھوں کروڑوں لوگوں نے ووٹ دیا ہے اس شناخت کے نام پر، اس لیے مہاجر کی صورت اس شناخت سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن ہاں تصادم کی سیاست جو میں نے عرض کی ہے کہ اس کے ہم خلاف ہیں، کسی سے بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اپنی شناخت کو چھوڑے بغیر۔ تو اسماعیل راہو صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ سندھ میں رہنے والا ہر شخص سندھی ہے، تو آپ اس چیز کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں؟ نہیں، اس پاکستان میں ہم رہتے ہیں، پاکستانی ہیں، اول پاکستانی ہے، آخر پاکستانی ہے۔ ٹھیک ہے اسماعیل راہو صاحب، سر یہاں پر ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب بھی موجود ہیں، گو کے ایم کیو ایم کی جانب سے محمد حسین صاحب سے جب میں نے ورژن معلوم کیا، اور وہ آپ کے بعد بھی وہ دوبارہ میرے ساتھ آن کال موجود ہوں گے، سب کے سب یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ گو کے زیادتیاں ہوئی ہیں، گو کے ہمارے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوئے جس کے بعد ہم مجبور ہو جاتے ہیں یہ کہنے پر کہ ہم اپنی شناخت نہیں چھوڑ سکتے۔ ابھی میں ان کو بھی قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اگر آپ سندھ میں بستے ہیں، سندھ میں رہتے ہیں، تو آپ کو سندھی کہلانے میں کیا قباحت ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا ایک اپنا کلچر ہے، ہماری یہ اپنی شناخت ہے، تو جس کی وجہ سے ہم مہاجریت والی بات کو نہیں پیچھے چھوڑ سکتے۔ تو پھر اس مسئلے کا حل کیا ہے سر؟ دیکھیں یہ تو خیر ان کو سوچنا چاہیے کہ حل کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں حل تو جو سندھ کا کھاتا ہے، سندھ کا پیتا ہے، سندھ میں رہتا ہے، سندھ دھرتی سے اس کا تعلق ہے، تو اس کو سندھی کہلانا چاہیے۔ مسئلہ کوئی اگر نہیں کہلاتا ہے تو وہ اس کی مرضی ہے، اگر کوئی اپنا نام اور کوئی شناخت اگر دوسری کوئی بھی رکھ لے، لیکن یہاں اب دیکھیں سندھ کے جو لوگ ہیں جن پہ یہ کہا جاتا ہے، سندھ کے لوگ فرض کریں آپ سندھی اور پارٹیوں میں بھی ہیں، بالکل فقط پیپلز پارٹی میں نہیں ہے، بالکل زیادہ میجورٹی پیپلز پارٹی میں، لیکن کچھ اور پارٹیوں میں بھی لوگ ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ جی کوئی سندھی پارٹی ہو۔ آپ کو پتا ہے سندھ نے سے آج تک جتنی بھی کامیابی ملی ہے تو وفاق کو ملی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک وفاقی پارٹی ہے، پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہے، سندھ کو ریپرزینٹ کرتی ہے، تو لیکن آپ دیکھیں اگر کسی نے سندھی کے نام پہ ووٹ مانگا ہے تو پیپلز پارٹی نے اس حساب سے سندھی لوگوں نے ووٹ نہیں دیا ہے، سندھ کے لوگوں نے پاکستان کو ووٹ دیا ہے، وفاق کو ووٹ دیا ہے، پاکستان کو مضبوط کرنے کو ووٹ دیا ہے، جمہوریت کو ووٹ دیا ہے، اپنے شہیدوں کو ووٹ دیا ہے، پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا ہے۔
जो कि एक वफाकी जमायत है और वफाकी को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन जहां अगर मैं समझता हूं कि ये जो इस तरीके से अगर चला जाएगा कि जी कोई अभी तक अगर इतना उसकी अब कितने नस्ल आ गए, उसके बावजूद भी कोई अपने आप को उस धरती का नहीं समझता, उस धरती को अपनाने के लिए तैयार नहीं है, तो ये तो फिर मैं समझता हूँ उन लोगों को सोचना चाहिए। नहीं इस्माइल राउत साहब, अभी मैंने आपकी गैर मौजूदगी में इनसे यही सवाल किया, गो कि मैं हर मुहाजिर रिप्रेजेंटेशन रखने वाले शख्स से सवाल करता हूँ कि जी जिस तरीके से सिंध में अगर आप रह रहे तो अपने आप को आप सिंधी क्यों नहीं कहलवा रहे। इन्होंने मुझे उसका काउंटर जवाब ये दे दिया कि क्या सिंध में रहने वाला पख्तून सिंधी हो गया, वो तो पख्तून ही रहेगा। क्या सिंध में रहने वाला पंजाबी, पंजाब से ताल्लुक रखने वाला शख्स जो है क्या सिंधी हो गया, वो पंजाबी ही रहेगा। अगर बलूची यहाँ पे बसता है तो वो बलूची ही रहेगा। वो ये बजिद है कि हमारी भी शनाख्त को कबूल अगर किया किसी जाए। की कौमियत है, किसी की जबान है, वो किसी से कोई नहीं छीन रहा। अच्छा। हम भी नहीं छीनना चाहते, किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं की कि जी आप हमें कोई उर्दू जबान से नफरत है क्या? नहीं, हमारी नहीं, कौमी बहुत जबान अच्छी है, बात। राब्ते की जबान है। और लेकिन उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि हम अपनी सिंधी जबान को छोड़ देंगे, जो कि हमारी सदियों की सबसे कदीम तरीन जबान है इस खिते की, जो सिंध की जबान है, जो इस इलाके की जबान है, जो इसकी असल ओरिजिनल लोगों की जबान है। तो ये मतलब अगर कोई ये समझता है कि सिंधी से मोहब्बत करने की, जबान से मोहब्बत करने का मतलब किसी और जबान से नफरत है, तो बिल्कुल नहीं है। हमें उर्दू से मोहब्बत है, हमें पंजाबी से मोहब्बत है, बहुत अच्छी हमें पश्तो जबान से मोहब्बत है, हमें ब्रावी जबान से मोहब्बत है, बलोची जबान से मोहब्बत है, जो भी इस खिते की इस मुल्क की जबान है। जबानें जो चाहे दूसरे ममालिक की भी हों, वो भी यहाँ पढ़ाई जाती हैं, सीखी जाती हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये मसला नहीं है। ये हमें बड़ा दिल करके उन लोगों को भी जो ये अभी तक अगर कोई चीजें हैं तो वो निकालनी पड़ेगी। फराग दिली से अपने लोगों को अगर कोई लोग नहीं समझते तो उनको समझाना पड़ेगा, उनको ये देना पड़ेगा कि भाई ये अगर कोई ये समझता है कि कोई हम सिंधी कहलवाना छोड़ देंगे, तो ये तो जाहिर है हम सिंधी हैं, हजारों सालों से सिंधी हैं, हजारों सालों से हमारी ये तहजीब है, हमारी कल्चर है, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं। और इसी बात के अव्वल तौर पे हम पाकिस्तानी हैं, जिसके बाद पाकिस्तान बनाने जिसकी वाले, जो पाकिस्तान कौमियत है वो बनाने उस वाले जगह मौजूद है। बनाने वाले सिंधी हैं। तो सबसे पहले रेजोल्यूशन आपको पता है कि पाकिस्तान का बनाने का रेजोल्यूशन पहले सबसे पहले सिंध असेंबली में आया था। असेंबली, बिल्कुल। सर मुझे और ये बता पाकिस्तान दीजिएगा बनाने में डिफरेंसेस। सबसे ज्यादा पहल जो है सिंध का है, उसके बाद बंगाल का है, उसके बाद दूसरी तमाम जो इस खिते की जो कौमियतें थी, सूबे थे, उन सबका कंट्रीब्यूशन है, सबका अच्छा, उनका भी तो कंट्रीब्यूशन है ना सर, जिन्होंने अपनी अमलाक को छोड़कर इतनी बड़ी तादाद में कुर्बानियां देकर पाकिस्तान का नाम जो है वो हासिल करने के लिए वो यहाँ पर आए। गो के हर बार ये कहा जाता है कि उनको हर तरह से वेलकम भी किया गया। उनकी भी कुर्बानी को तो फिर हम रायगा नहीं जाने दे सकते ना सर। नहीं, हम कब कह रहे हैं, लेकिन हमारी यहाँ के लोगों की भी तो कुर्बानी है कि इन्होंने जो आए उनको अपने दामन में जगह दी जी, उनको अपने दिलों में जगह दी, उनको अपने साथ बिठाया, और हर तरह से चाहे वो जो भी हो, चाहे रोजगार हो, चाहे जो भी हो, उस तरीके से आप देखें ये कब से शुरू हुआ है। ये झगड़ा हुआ अगर इस तरह का होता तो ये तो 1947 से झगड़ा होना चाहिए था जी। 1947 में नहीं था, 1950 में नहीं था, 1960 में नहीं था। लेकिन ये क्यों हुआ है अभी तक? ये क्या ये उर्दू स्पीकिंग था किसी और पार्टियों में पहले नहीं रहे क्या? ठीक है, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। आप देखें ये क्या दूसरी और जो पाकिस्तान की पार्टियां थी उनमें ये कभी नहीं रहे क्या? सर डॉक्टर सलीम हैदर साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, भी थे, दूसरी पार्टियों में भी थे, लेकिन कभी ये नहीं थी कभी हम तो मैं समझता हूं कि नहीं होना चाहिए इस किस्म की बात, इस किस्म की सियासत नहीं होनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं और बड़ी वाली बात है कि हमें पाकिस्तानियत की बात करनी चाहिए को और अपने शहर को अगर हम आग की भेंट चढ़ा दें, नफरतों की भेंट चढ़ा दें, तो ये सियासत नहीं होनी चाहिए। सर, मैं एक सवाल आपसे और कर ले रहा हूं, फिर सलीम साहब भी इसके ऊपर कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं। सर क्या ऐसा है कि किसी तरह से कोई डिफरेंसेस क्रिएट किए जाते हैं जिसको आप भी कंडेम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि पहले कुछ तकरीर की गई जिसके बाद इस तरह के पॉइंट्स का सामना सुहेल मिर्साल साहब ने भी किया और फिर उसके बाद उन्होंने कमेंट भी किया। सर क्या कराची के साथ या अर्बन सिंध के साथ पॉलिसीज की बुनियाद पर कोई ज्यादती तो नहीं होती जिसके बाद इस तरह के मामला उठते हैं? क्या वाकई कराची सिंध को रेवेन्यू जनरेट करके नहीं देता है और क्या ड्यू शेयर कराची को मिलता है? फवाद साहब ये इस किस्म की बातें करना जी ठीक है ना,
اس باتوں کو ایسی سوچ کو فروغ دینا, اس ایسی سوچ کو انکریج کرنا, حوصلہ افزائی دینا, میں سمجھتا ہوں یہ فقط کراچی کے لیے خرابی نہیں ہے, یہ پوری سندھ کے لیے اور پورے ملک کے لیے خراب ہے. اور اس قسم کی جو سوچ, اس قسم کی سیاست, اس قسم کی سوچ کا پھیلانا اور اس کو انکریج کرنا, یہ ہمارے ملک کے لیے خلاف ہوگا, ہمارے صوبے کے لیے خلاف ہوگا اور کراچی کے لیے خلاف ہوگا. چلیے بڑی اچھی بات کر رہے ہیں راہل صاحب, بڑی پازیٹیوٹی وہ پازیٹیو انہوں نے بہت سی باتیں کی ہیں, اور ایک بڑی حقیقت کا انہوں نے کہا کہ یہ نعرہ انہوں نے سن 50 میں نہیں لگایا, 60 میں نہیں لگایا, 70 میں نہیں لگایا. یہ نعرے جو لگے وہ 70 کے بعد لگے, جب ذوالفقار علی بھٹو نے آئین کے تحت سندھ کو دیہی اور شہری سندھ میں تقسیم کر دیا, کوٹا سسٹم لاگو کر دیا, اردو زبان کے خلاف لسانی بل لے کر آئے, ہزاروں کی تعداد میں مہاجروں کو نوکریوں سے نکالا, ہزاروں کی تعداد میں مہاجروں کی فیکٹریوں کو نیشنلائز کیا, بینکوں کو سر ماضی کا تسلسل ہے, اس کے بعد یہ نعرے لگنا شروع ہوئے. اب بھول اس طرح سکتے ہیں کہ آپ ان عوامل کو ختم کیجئے. آج 40 سال ہو گئے کوٹا سسٹم کا ہم شکار ہیں, ہم تفریق کا شکار ہیں. سندھ کے اندر 5 کمشنر ہیں, ایک بھی مہاجر نہیں ہے. سندھ کے اندر 27 ڈپٹی کمشنر ہیں, شاید 1 یا 2 مہاجر ہیں. سندھ کی ساری بیوروکریسی, سیکٹریز, سندھ سیکٹریٹ جا کے آپ دیکھیے کہ کتنے مہاجر ہیں اور کتنے سندھی ہیں. کراچی کے اداروں کو حتیٰ کہ ان کے نام برداشت نہیں کیے جا رہے ہیں, کے بی سی اے کا نام ایس بی سی اے رکھ دیا گیا ہے. نہیں وہ تو صوبائیت کے لیے نہیں, اجتماعیت کے لیے نہیں. جب آپ کراچی کی حیثیت کو ختم کریں گے, جس کی شناخت مہاجروں کی اکثریت مہاجروں کی تھی, آپ مسلسل مہاجروں کی اکثریت ختم کر رہے ہیں, آپ مہاجروں کو دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں, تو رد عمل میں ریئیکشن کے اندر مہاجر نعرہ اور زیادہ جو ہے وہ اکثریت کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ سامنے آئے گا. اسماعیل راؤ صاحب ہیں ہمارے ساتھ لائن پر سر, ان کا رابطہ ہم سے منقطع ہو گیا. میں چاہوں گا کہ ان کو لائن پر ہی اگر آپ رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا, تاکہ وہ ان تمام تر باتوں کا جواب بھی دے سکیں گے. سر ذرا کامنٹ کیجیے گا, یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی سچویشنز بنی جس کے بعد یہ نعرے اٹھنا شروع ہوئے اور یہ زیادتیاں کی گئیں جس کے بعد یہ تمام تر معاملات ہوئے, ایسے یہ معاملہ سر؟ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ آپ ان عوامل کو ختم کرنے پہ, بلاول صاحب نے بہت اچھا کیا اس کے سرزنش کر کے. ظاہر ہے کہ وہ اگر اس وقت دیکھ رہے ہیں یا ان کی پارٹی کا کوئی ذمہ دار دیکھ رہا ہے, میں کہتا ہوں بلاول صاحب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نوجوان اور نیا, اور بی بی صاحبہ شہید صاحبہ وہ عمرانی معاہدے کا ذکر کرتی تھیں, کراچی کو ڈپٹی گورنر دینے کی بات کرتی تھیں. تو یہ وقت ہے کہ بلاول صاحب آپ مہاجروں اور سندھیوں کے درمیان جو تفریق اور تضادات ہیں آپ آگے بڑھیے. سب سے پہلے میں ایک ان کو یعنی ایک چیلنج دے رہا ہوں کہ وہ کوٹا سسٹم کے خاتمے کا فیصلہ کریں اور اس کے جواب میں میرٹ کے نظام کو لاگو کریں. آپ دیکھیے مہاجر بھی اپنے بہت سارے اگر کچھ چیزوں سے ان کو تکلیف ہے اس کے اوپر بالکل غور کریں گے اگر ان کو کوئی تکلیف ہے. ہمیں کوئی شوق نہیں تھا مہاجر نعرہ لگانے کا, انہوں نے بہت اچھا کہا. 47 سے لے کے 70 تک ہم اپنے آپ کو مہاجر نہیں کہتے تھے, لیکن جب پاکستانی ہی کہتے تھے, تو اس کے بعد جو ہے یہ نعرے بعد لگایا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, محمد حسین صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. محمد حسین صاحب بہت بہت شکریہ کہ اس پروگرام میں آپ بھی ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے جا رہے ہیں. محمد حسین صاحب کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے پوچھنے کی کوشش کروں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے, جس طرح آج نہ صرف اسماعیل راہو صاحب بلکہ آپ کسی بھی پیپلز پارٹی کی ریپریزنٹیشن سے بات کر لیجئے مہاجروں کے حوالے سے, وہ سب سے پہلے آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ جی آپ مہاجر شناخت کو ایک سائڈ پہ رکھیں, آپ پاکستانی ہیں, اس کے بعد آپ چونکہ صوبہ سندھ میں رہتے ہیں تو آپ سندھی ہو گئے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ مہاجروں کی جو ریپریزنٹیشن تھی, یا اگر مہاجروں نے کسی کو منتخب کر کے ایوانوں تک پہنچایا تو وہاں پر جو مہاجروں کے لیے آواز اٹھنی چاہیے تھی, جس طرح ایم کیو ایم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گزشتہ 30 سالوں سے ایم کیو ایم نے مہاجروں کی ریپریزنٹیشن کی ہے, ڈو یو تھنک کہ بھرپور طریقے سے مہاجروں کی ریپریزنٹیشن ہو پائی؟ سر دیکھیے ایم کیو ایم کا جہاں تک تعلق ہے ان کا, اس کے اوپر ہمارا اپنا ایک ویو پوائنٹ ہے کہ ایم کیو ایم نے مہاجروں کی خدمت کرنے کی بجائے مہاجروں کے کاز کو نقصان زیادہ پہنچایا ہے, فائدہ نہیں پہنچایا ہے. سب سے پہلے آواز تو ایم کیو ایم نے اٹھائی اس کاز کے اوپر. سیاست سے اگر مہاجروں کے بارے میں بات نہ صرف اس بار کی گئی, اس سے قبل کی گئی, یا اس طرح کے ایشوز کریٹ ہوئے تو کون اسمبلیوں میں آواز اٹھاتا تھا, کون اس شہر کے اندر احتجاج کرتا تھا؟ نہ صرف اس شہر میں
بلکہ اور دیگر شہروں میں بھی احتجاج کون کرتا تھا؟ دیکھیے احتجاج انہوں نے کوئی مہاجروں کے ایشوز کے لیے نہیں کیا، اور اگر کیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ کیا کوٹا سسٹم ختم ہو گیا؟ کیا محصورین مشرقی پاکستان واپس آ گئے؟ کیا سندھ کے اقتدار میں ہمیں ہمارا حصہ مل گیا؟ کیا سندھ کی بیوروکریسی کے اندر مہاجروں کو 40% کیا 4% بھی آج مہاجر نہیں ہے؟ تو ایم کیو ایم تو ٹوٹل اپنے فلسفے کے مطابق ناکام ہو گئی ہے، اور سب سے آخر میں جو لفظ مہاجر شناخت تھی اس کو تبدیل کر کے متحدہ کر لیا۔ اس سے بھی فرق نہیں پڑا، آج بھی ان کا وہی حشر ہے، اور وہ وہی نعروں کے اوپر آج تک بھی ان کو سیاست کرنی پڑ رہی ہے۔ اس لیے ایم کیو ایم کا جو فلسفہ تھا وہ تو مکمل طریقہ سیاست فیل ہو گیا ہے، ان کا طریقہ سیاست فیل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، محمد حسین صاحب ذرا ابتدا میں یہ کامنٹ کر دیجئے گا کہ جس طریقے سے کہا جا رہا تھا کہ یہ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں باقاعدہ طور پر جنونیت کو فروغ دیا جاتا ہے اور یہ بڑے ٹچی ایشوز ہوتے ہیں، وٹ ڈو یو تھنک کہ اس کی روک تھام کے لیے کچھ کرنا پڑے گا؟ اور جس طریقے سے کراچی کے مختلف علاقوں میں وال چاکنگز کی گئی سندھیوں کے خلاف، آپ اس کو کنڈیم کرتے ہیں محمد حسین صاحب؟ دیکھیں فواد، سب سے پہلے تو میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تم نے مجھے اس پروگرام میں دعوت دی کہ میں اپنے خیالات پیش کروں۔ دیکھیں فواد، جب سے متحدہ قومی موومنٹ بنی، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا ہمیشہ سے یہ نظریہ، یہ سوچ اور فکر اور یہ پالیسی رہی کہ سندھ میں کسی بھی سطح پر نہ تو لسانی یعنی سندھی، پنجابی، مہاجر، پختون یا مذہبی فرقے واریت، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، کسی سطح پر یہ تعصب یا لسانیت نہیں ہونی چاہیے۔ اور ہم نے خالی زبانی یہ باتیں نہیں کی بلکہ ہم نے عملی طور پر اس کا نمونہ پیش کیا۔ آپ کو یاد ہوگا فواد کہ ایم کیو ایم واحد سیاسی اور مذہبی پارٹی ہے جس نے اپنے قیام میں آنے کے بعد سے ہم نے عزیز آباد 90 کے مرکز سے اور کراچی کے دیگر کئی حلقوں سے کئی ایم این اے، جس میں عزیز اللہ، نثار پنور، منیر شیخ، اشفاق منگی، نبیل قبول، سینیٹر میاں عتیق، بیرسٹر سیف، ڈاکٹر محمد علی بروہی، یوسف شہوانی، ہیر سوہو، یعنی کون سا ایسا سندھی ہمارا ساتھی، بلوچ ہمارا ساتھی، پختون ہمارا ساتھی، پنجابی، جس کو ہم نے اپنے گڑھ سے الیکشن لڑا کر جتا کے یہ ثابت کیا کہ ہم کسی زبان کے خلاف نہیں ہیں۔ تو پھر اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی جب یہ کہہ رہی ہے کہ جی اپنے آپ کو مہاجر نہ کہیں، تو دیکھو کیٹیگوریکل میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مہاجروں نے پہلے پاکستان بنایا تھا، پاکستان بنانے کے بعد ہم اپنے پاکستان میں پاکستانی بننے آئے تھے، سندھی، پختون، بلوچ کوئی اور قومیت بننے کے لیے نہیں آئے تھے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ سندھ میں سندھی مہاجر کی جو تفریق ختم نہیں ہوئی، 1970 کے بعد ابھی ڈاکٹر سلیم حیدر بھائی نے آپ کو تفصیل بتائی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا پالیسیاں رہیں اور آج تک کیا پالیسیاں ہیں، کیا اقدامات ہیں نفرت پر مبنی، تعصب پر مبنی۔ ڈاکٹر سلیم حیدر بھائی نے تفصیل بتائی ہے، میں اس کو ریپیٹ کرنے نہیں جا رہا ہوں۔ تو یہ جو ایک احساس ہے مہاجروں میں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آج تک مہاجروں کو قبول نہیں کیا اور اپنی پالیسیاں ایسی اقدامات کیے کہ آج وہ شہر کراچی جو پورے پاکستان کے ریونیو میں 70% دیتا ہے، پورے پاکستان کو چلاتا ہے، آج وہ کراچی جو سندھ کے ریونیو میں 95% حصہ دیتا ہے، پورے سندھ کو چلاتا ہے، وہ کراچی بوند بوند پانی کو ترس رہا ہے، ٹرانسپورٹ کو ترس رہا ہے، وہ تعلیمی سہولیات کو ترس رہا ہے، وہ طبی سہولیات کو ترس رہا ہے، وہ سیوریج کے نظام کو ترس رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بے روزگاری، وہ نوجوان کراچی کے پڑھے لکھے او لیول اے لیول والے جنہیں غیر ممالک کے لوگ ذہین لوگوں کو اسکالرشپ دے کر اپنے ملکوں میں لے جاتے ہیں۔ یہاں سندھ میں یہ جو آپ کی سندھ پبلک سروس کمیشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے متعصب لگائے گئے افسران ایک مہاجر کو پاس نہیں ہونے دیتے ہیں۔ تو یہ جو عملی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کا جو مظاہرہ ہے، یہ اس بات کو تقویت دیتا ہے کہ ہمیں یہاں پر قبول نہیں کیا جا رہا، اور کوئی ہمیں قبول کرے یا نہ کرے۔ بھائی جب ہم پاکستان سے باہر جاتے ہیں کیا وہ ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کون ہو؟ ہم وہاں پہ کہتے ہیں ہم ہیں پاکستانی،
वहां कोई नहीं कहता कि हम पंजाबी हैं, हम पख्तून हैं, हम बलोच हैं, हम सिंधी हैं। तो जब हमारी शनाख्त पाकिस्तानी है तो फिर इन लोगों को पाकिस्तान की बेहतर मुस्तकबिल के लिए, तमाम तर बेहतर हम आहंगी के लिए इन्हें कहना चाहिए कि कोई सिंधी नहीं है, कोई पख्तून नहीं है, कोई बलोच नहीं है, हम तमाम पाकिस्तानी भाई हैं। जब तक ये रवैया, ये सोच और ये फिक्र नहीं होगी। और दूसरी बात ये कि MQM ने जब से इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन लड़ने के बाद आज तक मैंने ये 6ठा इलेक्शन लड़ा है। फवाद भाई आप भी इस बात के गवाह हो, हमने कभी अपने वोटर्स को मायूस नहीं किया, उनके हुकूक के लिए हमने हमेशा आवाज उठाई। हाँ, ये मुश्किल परेशानी तो है कि हमारे MNA जीत के जब वफाक में गए तो कभी 14, कभी 15, कभी 24, 342 के ऐवान में 12, 14, 15 की क्या वहां हैसियत रहती है सिवाय इसके कि वो वहां पर आवाज उठाएं, एहतजाज करें। ना हम कोई पॉलिसी बनवा सकते हैं, ना कोई वहां बिल पास करा सकते हैं। तो ये जो सारी सूरत हाल है। और दूसरी बात ये, एक बात और आपके तवज्जो से मैं कहना चाहूंगा, उन लोगों के लिए जो लोग ये समझते हैं कि सिंध में रहने वाला महाजिर बेयार और मददगार है, उनके पीछे कोई नहीं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सपोर्ट के लिए MQM मौजूद है। MQM ने हमेशा सिंध में रहने वाले महाजिरों को न सिर्फ उनके हुकूक की बात की, बल्कि उनकी हिफाजत भी की। हम आइंदा भी हिफाजत करेंगे। एक ब्रेक की तरफ जाऊंगा और आपकी बात को मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा, लेकिन मैं आज अपने प्रोग्राम में चाह रहा था कि हम किसी तफरीक की बात ना करें। आपने भी, डॉक्टर साहब ने भी निशानदेही जरूर की ज्यादतियों की। क्या ज्यादतियों का ज़ाला मुमकिन है? ये ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। सर, मोहम्मद हसन साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने ये जरूर कहा और उन्होंने आपकी तमाम तर बातों को सेकंड भी किया। गो कि आप भी अपने आप को मुहाजिर कहते हैं, वो भी मुहाजिर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि ये तफरक़े, ये इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात कब तक बरकरार रहेंगे? गो कि मुझे बड़ा अच्छा लगता कि अगर इस्माइल राहू साहब उस वक्त, जिस वक्त आप ये गुफ्तगू कर रहे थे, उस वक्त उनकी प्रेजेंटेशन मौजूद रहती ताकि वो आपके तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात का, और मुझे यकीन था कि बड़े माकूल अंदाज में वो जवाब भी देते। मुझे ये भी गुमान है कि शायद आपके तहफ़्फ़ुज़ात वो दूर करने की भी कुछ वादे करते, गो के हर बार किए जाते हैं। तो आपको लगता है कि ये तफरीक़े ख़त्म हो पाएंगे, या जिन ज़्यादतियों की निशानदही आप कर रहे हैं, मोहम्मद हुसैन साहब कर रहे हैं, ये ज़्यादतियाँ ख़त्म हो पाएंगी जिनका बार बार आप मेंशन करते हैं, मोहम्मद हुसैन साहब मेंशन करते हैं? सर देखिए, एक ही जगह रहने वाले, एक घर के अंदर रहने वाले लोगों के दरमियान भी इख्तलाफ होता है, लेकिन फिर उसके बाद बातचीत होती है और वो ख़त्म हो जाता है। सिंध में भी जो तजादात 1973 के आइन के नतीजे के अंदर पैदा हुए, जिनका मैंने इब्तिदा में जिक्र किया, तो बाद में यहाँ मुआहदे हुए। एक बड़ा मशहूर लसानी मुआहिदा कहलाता है, भुट्टो साहब की हुकूमत ने किया। हम नहीं थे उस वक़्त के, महाजिर अकाबरीन थे, बड़े बड़े प्रोफेसर्स थे, जय्यद उलमा थे। उनके साथ ये तय हुआ कि जिसके अंदर आज देखिए सिंध का चीफ सेक्रेटरी कौन है, सिंध के अंदर IG कौन है, सिंध के अंदर बड़ी पोस्टों के ऊपर मैंने कमिश्नर GC ये तो क्या यहाँ पर अहम तरीन पोस्ट के ऊपर मुहाजिर नहीं रहे? खुद आपके सदर मुमलिकत के बारे में कहा जाता है वो उर्दू स्पीकिंग है, गवर्नर सिंध के बारे में कहा जाता है कि जी उनका ताल्लुक कराची से है। वो तो कराची से वाबस्ता लोग जो हैं वो कौमी धारे में मौजूद तो हैं, बिल्कुल तो है। ये आपके तहफ़्फ़ुज़ात नहीं, कब दूर होंगे? जिस जगह मैं जिक्र कर रहा हूँ ये वो है जो मुलाजमतों का सेक्शन है हमारा ना, तो वहां पर ज्यादती हो रही है। जो सबसे बड़ा मसला है में आप बता रहे हैं कोटा सिस्टम और दीगर जो हुकूमती महकमे हैं उसमें मुहाजिर की रिप्रेजेंटेशन आप दूसरी बात ये कि जो एक गैर मुदल्लिल सी गुफ्तगू की जाती है, ये कहा जाए महाजिर वहां से आ गए, महाजिर आवा नहीं गए। इन्होंने बहुत अच्छा कहा हुसैन ने कि महाजिर जो है पाकिस्तान बना कर आए हैं, और ये कि इस पाकिस्तान के अंदर अक़लियती मुसलमान सूबों का इस पाकिस्तान में हिस्सा है, तो महाजिर वो हिस्सा जिसको हम मतरूका सिंध कहते हैं। जी, और आप ये भी फिर क्लेम करेंगे कि वहां से वो अपने हिस्से की जायदादें लेके भी आए, चूंकि उन्होंने अपने वहां से मतरूका सिंध है वो हमारा है। आपको लगता है कि मुहाजिरों को जो उनकी ड्यू शेयर्स थे, जो उनकी अमलाक थी, जो उनकी जायदादें थी, वो मिलनी चाहिए? नहीं मिली, और जो जितनी मिल भी गई 10-15% वो बाद में धोखाधड़ी से कब्जे के जरिए उनसे छीन ली गई। आज देखिए आप, अपना जैकबाद हमसे खाली है, शिकारपुर हमसे खाली है, लाड़काना हमसे खाली है, वो सारे ज़िले हमसे खाली करवा लिए गए, मुज़्ज़म पैमाने पे कत्लेआम किए गए हैं। बहरहाल अब उसकी बहस में हम नहीं जाते, हम आगे बढ़ते हैं। हम कह रहे हैं एक मसला है कोटा सिस्टम का, और उसके एवज हम कह रहे हैं मेरिट का निज़ाम।
تو آپ یہ لاگو کر دیجئے, ایک قدم آپ آگے بڑھیے. آپ جو یہ اس پہ بزد ہیں کہ مہاجر اپنی شناخت چھوڑ دے, مہاجر کسی صورت, اس پہ حسین کا بھی اتفاق ہے, ہمارا بھی ہے, کسی اور جماعت کا بھی ہے, کوئی پاکستان کا بھی ہے, ایون جماعت اسلامی کا بھی جو مہاجر ہے وہ بھی اپنے آپ کو مہاجر ہی کہتا ہے, مسلم لیگ کا بھی مہاجر کہتا ہے. تو خدا کے لیے میں سندھی رہنماؤں سے, سندھی اکابرین سے کہتا ہوں کہ آپ مہاجر لفظ کے ساتھ لڑائی ختم کر دیجئے. جی ٹھیک ہے نا, آپ متبادل میں ہمیں اردو اسپیکنگ تو کہنے کو تیار ہیں, ٹھیک, لیکن آپ مہاجر لفظ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے, اس کا ہمیں جواب دے دیں. ٹھیک. محمد حسین صاحب, جس طریقے سے میں چاہ رہا ہوں, میں بار بار یہ مینشن کر رہا ہوں کہ ہم اپنے اس پروگرام کے ذریعے بجائے کوئی نیگیٹیوٹی سپریڈ کرنے کے ذرا پوزیٹیوٹی کی طرف سوچیں. اس مثبت جانب جانے سے پہلے میں آپ سے پوچھنے کی کوشش کروں گا کہ جس طریقے سے آپ نے بتایا, اور خود ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب نے بھی اس بات کو کہا کہ ایم کیو ایم مہاجر نمائندہ جماعت رہی ہے اور مہاجروں کی نمائندگی آپ نے ہر فورم پہ بھی کی ہے. سر, کبھی کبھی کیا ایم کیو ایم سے وابستہ رہتے ہوئے آپ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے, یا کبھی کبھی اس بات پر آپ سوچتے ہوں گے کہ جی اس طرف جہاں پر ہمیں کام کرنا چاہیے تھا, کہ جب مشرف صاحب میں کے دور میں آپ کے ساتھ ایک بہت پوزیٹیو دور رہا, جب پیپلز پارٹی کے ساتھ 2008 سے 2013 کے درمیان آپ کے بہت ہی زیادہ کلوز ریلیشنز رہے, اس وقت ان ایشوز کو آپ ایڈریس کر سکتے تھے. جس طریقے سے انہوں نے کوٹا سسٹم کے خاتمے کی بات کی, جس طریقے سے انہوں نے محصورین مشرق پاکستان کی بات کی اور دیگر ایشوز کی بات کی, تو آپ کو لگتا ہے کبھی کبھی کہ یہاں پر جو کام ہونا چاہیے تھا وہ ہم نہیں کر پائے نمائندہ جماعت ہونے کے باوجود؟ دیکھیں فواد, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جی اس وقت صوبہ سندھ میں سب سے بڑی لسانی جماعت ہے. لسانی جماعت, اور اس کے لیے یہ بہت بڑا اس کا یہ ایجنڈا ہے کہ سندھ میں یہ تفریق رہے, تاکہ اندرون سندھ کا جو سندھی ہے وہ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتا رہے. یہ سندھ میں ہے تو یہ سندھی جماعت ہے, اور سندھ سے باہر ہے تو یہ وفاقی جماعت ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے میں بھی اپنے جو مہاجر ہیں یا ایم کیو ایم کے جو ووٹرز ہیں ان سے میری یہ گزارش ہے کہ ہمیشہ سے مہاجروں کا جو والی وارث ہے, مہاجروں کا جو دکھ رکھتا ہے, احساس رکھتا ہے, جسے مہاجروں کا جو سہارا ہے, مددگار ہے, وہ ہمیشہ مہاجر ہی رہا ہے. اب جو آئندہ الیکشن ہونے والے ہیں, 2 ضمنی الیکشن ہیں, NA-243 NA-247, میری اپنے مہاجر ماؤں بہنوں بزرگوں سے اپیل ہے کہ اپنے لوگوں کو, اپنے مہاجروں کو ووٹ دیں, اس لیے کہ جب کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے متعصب لوگوں نے مہاجروں کے خلاف باتیں کی, مہاجروں کو گالیاں دیں, مہاجروں کو اپنی نفرت انگیزی کا نشانہ بنایا, تو کسی نے بھی مہاجروں کے لیے اس حوالے سے آواز نہیں اٹھائی. اس وقت بھی سندھ اسمبلی میں جب انور سیال صاحب نے جو باتیں کی تو کسی نے اس کے اوپر آواز نہیں بتا اٹھائی. دیجئے گا, تو اس وقت مہاجر کہا جائے گا کہ جس وقت آپ بھی بینگ کراچی آئٹ, میں مہاجر کو کراچی آئٹ سے ذرا لنک کرنا چاہ رہا ہوں, NA-243 میں اس وقت آپ کا کڑا مقابلہ ہوگا پاکستان تحریک انصاف سے. وہاں سے عالمگیر محسود موجود ہیں جو کہ ٹپیکل کراچی آئٹ کہلاتا ہے, گو کہ ان کا تعلق پیچھے سے کہیں بھی ہو, لیکن ہی ٹپیکل کراچی آئٹ. جب آپ NA-247 کی بات کرتے ہیں, وہاں پر بھی آپ کے پاس دیکھیں صاحب کی صورت میں ایک مہاجر موجود ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, تو اس وقت آپ یہ کون سا مہاجر کاز استعمال کرنے جا رہے ہیں کراچی کے اندر رہتے ہوئے؟ سر دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں, وہ مہاجر جو مہاجر کے دکھوں میں مہاجروں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, جو مہاجروں کے مسائل کے لیے کھڑا ہے. ابھی جو مہاجروں کو جس طریقے سے سہیل انور سیال نے جو باتیں کی یا اس سے پہلے لوگوں نے باتیں کی, یہ ان لوگوں میں سے کسی نے مہاجروں کی بے عزتی اور بے توقیری پر آواز نہیں اٹھائی. دوسری بات یہ کہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ پہلے ہم مختلف حکومتوں میں رہے, پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ہم حکومت میں تھے, ہماری حکومت نہیں تھی, ہمیں مکمل طور پر ہم بااختیار نہیں تھے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ. اگر ہم 42 ایم پی اے تھے تو ہمارے علاوہ 126 ایم پی اے اندرون سندھ کے تھے, تو ہماری پرویز مشرف صاحب کو زیادہ ضرورت تھی یا ان کی زیادہ ضرورت تھی؟ ہم نے ہر موقع پہ یہ مسئلے رکھے ہیں.
कोटा सिस्टम का मसला भी रखा है, और हमने दीगर जो मसाइल हैं, ये जो आपका डोमिसाइल पीआरसी का मसला है, अंगरू सिंह से नकल मकानी है, ये सारी चीजें हमने रखी। इसी तरीके से वफाक में जब कभी भी हम रेजोल्यूशन लाए, वहां पर अददी अक्सरियत की बुनियाद पर, ब्रूट मेजोरिटी की बुनियाद पर हमारी रेजोल्यूशनों को, करारदादों को मुस्तरद कर दिया गया। इसमें ये कहीं भी नहीं है कि हमने उसकी बात नहीं की, हमने मुजाहरे नहीं किए, हमने एहतजाज किए। फवाद भाई, आप खुद कवर करते रहे हो कि इन्हीं कराची, हैदराबाद, मीरपुखार, नवाबशाह, सक्खर में बेपनाह बड़े बड़े हमने मुजाहरे किए हैं। एमक्यूएम ने सिंध शहरी के अवाम के हुकूक के लिए हमने जब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बना ली, तो फिर हमने ये कतई नहीं था कि हमने महाजरों के हकूक के जिद्दोजहद को तर्क कर दिया, बल्कि उनके साथ साथ हमने दीगर कौमियतों के जो गरीब लोग थे, उनके हुकूक को भी अपने इसमें शामिल कर लिया। ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद हुसैन साहब, इस प्रोग्राम में आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर, मैं चाहूंगा कि क्लोजिंग स्टेटमेंट आपकी तरफ से आए। गो कि वो ये मेंशन कर रहे थे कि उनकी कोशिश, उनकी काविश यही थी कि वो भरपूर तरीके से मुहाजिरों की नुमाइंदगी कर सकें। अब मैं चाहूंगा कि सर थोड़ा सा पॉजिटिविटी अगर मेरे प्रोग्राम के एंड में चली जाए। सर, क्या कबाहत में फिर आप ये बोलेंगे कि मैं इसरार कर रहा हूँ, पाकिस्तानी भी माने, सिंधी भी माने और अपनी शनाख्त को भी माने, लेकिन क्या इन नफरतों का खात्मा मुमकिन है? इन तफरकों का खात्मा मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। आप आईनी तौर से, कानूनी तौर से, सरकारी तौर से, सूबाई तौर से जितने भी ऐसे इक़दामात और पॉलिसीज़ हैं जिनका बराह रास्त निशाना महाजिर बनते हैं, आप उनको ख़त्म कर दीजिए। जी, आप उनको ख़त्म कर दीजिए। ये हुकूमत के हाथ में है कि वो उन इक़दामात को ख़त्म कर दे और यहाँ पर इंसाफ सबको फराहम करे, सबको यकसा शहरी समझे। जैसा देहात के सिंधी को समझते हैं, ऐसी शहर के आदमी को भी समझें, वो सिंधी समझें। ठीक, वो तो समझते नहीं है सिंधी। मसले के हल के लिए उसकी कॉज की तरफ भी जाना जरूरी है, और अगर वाकई में इस बात का इलाज करना है तो उस कॉज को भी खत्म करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलीम हैदर साहब, इस प्रोग्राम में और नहायत अहम मौजू पर आपने अपना कीमती वक्त दिया। प्रोग्राम दो टोक से फवाद उमर को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।